بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 برس پہلے کا قصہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، حلبی دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کے پاؤں میں تکلیف تھی اور وہ پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے۔ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ استاد پشت با قبلہ ہوتا ہے اور اس کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا استاد کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، پشت قبلے کی طرف تھی اور پاؤں دروازے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ اس وقت مصری کی خدی و سلطنت کے بانی محمد علی پاشا کا بیٹا ابراہیم پاشا ملک بھر میں بڑا سفاک اور جلاد مشہور تھا۔ وہ شام کا گورنر تھا اور اس کی صفا کے قصے لوگوں کی زبانوں پر عام تھے۔ اس کو خیال ہوا کہ میں حضرت سعید حلوی کا درس جا کر سنوں اور ملاقات کروں۔ وہ دروازے کی طرف آیا۔ سب کا خیال تھا کہ حضرت کو ہزار تکلیف ہوں، اس موقع پر اپنا پاؤں سمیٹ لیں گے، اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بالکل کوئی جنبش نہیں کی، نہ درس موقوف کیا نہ پاؤں سمیٹا، اسی طرح پاؤں پھیلا رہے۔ ابراہیم پاؤں ہی کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم بالکل لرزاں ترساں تھے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے شیخ کی شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی یا تذلیل ہوگی؟ مشقیں باندھ لی جائیں اور کہا جائے کہ لے چلو۔ شہزادہ کھڑا رہا اور دیر تک درس دیتے رہے، التفات سے بھی نہیں کیا اور پاؤں بھی نہیں سمیٹا، مگر اللہ نے شیخ سعدی کے فکر و نثر میں کیا اثر رکھا ہے کہ شہزادے نے کچھ نہیں کہا، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی اور چلا گیا۔ سننے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کچھ ایسا معتقد ہوا کہ اس نے جا کر اشرفیوں کا ایک توڑا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا شیخ کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہ آب زر سے لکھنے والا جملہ تھا جو علم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کو سلام کہنا اور کہنا جو اس پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنا پاؤں پھیلا لے یا ہاتھ پھیلا لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جب میں نے پاؤں پھیلائے تھے میں اسی وقت سمجھا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، پاؤں پھیلانے والا کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ مورخ نے ان کو نقل کیا ہے۔